الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، برادران طریقت، وابستگان دامن حضرت کبیر الاولیاء یوسف المشائخ، خدام حضور قبلہ عالم حافظ جی سرکار، الحمدللہ اللہ تعالی رب العزت کے فضل و احسان کا کتنا حسین مظاہرہ ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا ہماری طرف کتنا زیادہ رجحان ہے کہ ہم سب آج بٹی میرج ہال میں کسی کی یاد میں جمع ہو کے بیٹھے ہیں، یوں کہہ لیں کسی کے ہو کے بیٹھے ہیں، کسی کی یاد میں جمع ہو کے بیٹھے ہیں یا کسی کے ہو کے بیٹھے ہیں. اور بہت سادہ سے سادہ طبیعت کا بندہ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جو کسی کا ہو جائے پھر وہ تر جاتا ہے، جو کسی کا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے خالق و مالک نے کسی کے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معنی یہ کہ ان کے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم سچوں کے ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے ہو جائیں گے تو پھر فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی کا نعرہ مستانہ جو ہے وہ تم پر صادق آئے گا. الحمدللہ آج ہم سچوں کے ہو کر بیٹھے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہو کر بیٹھے ہیں. ہم سب کا یہاں پہ آگے بیٹھنا کونوا مع الصادقین کی تفسیر ہے، اس پر عمل کا عملی مظاہرہ ہے. کوئی پوچھے نا سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے، سچوں کا ساتھ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، تو بتانا مشکل نہیں. ایسے ہی کسی سچے کی یاد میں بیٹھ جائیں یا اس کی مجلس میں بیٹھ جائیں، اس کا دیدار کریں یا اس کا کلام سماعت کریں تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے. پھر ان کے کردار کو اپنے کردار پر حاوی کر لیں، ان کی گفتار کو اپنی گفتار پر غالب کر لیں، ان کے رنگ کو اپنی ذات پر غالب کر لیں، تو یہ کونوا مع الصادقین کا عملی مظاہرہ اور اس کی تفسیر ہے. آپ دیکھ لیں
آپ کو اپنے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے ظاہری طور پر رنگ کبیر الاولیاء نظر آ رہا ہے. سفید لباس، سر پہ دستار یا چہار گلی ٹوپی تاج اور پھر اس پہ کالی ویسٹ کوٹ، یہ رنگ یوسف المشائخ ہے، یہ رنگ حضرت کبیر الاولیاء ہے. یہ روپ دھار کر ہم اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ہیں ان کا یہ لباس ہے، جن کے ساتھ ہم ہیں ان کا یہ حلیہ ہے، جن کے ساتھ ہم ہیں ان کا یہ روپ ہے، اور ہمارا روپ ان کے روپ سے ملتا ہے تو یقیناً پھر ان کا کرم بھی ہمارے ساتھ ملتا ہے، ان کی نظر بھی ہمارے ساتھ ملتی ہے. ہمارا کام ہے کہ اپنا روپ ان کی طرح بنانا، اور ان کا کام ہے اس روپ پہ اپنا رنگ چڑھانا. اور الحمدللہ حضور یوسف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو جو ان کے قریب سے بھی گزرا ہے ایسا رنگ چڑھایا ہے، ایسا رنگ چڑھایا ہے، ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا جو کرم کا منظر ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. حضور یوسف المشائخ کے کرم اور آپ کی عنایات، حضور بابا جی سرکار کی عنایات کی یاد دلا دیتی ہیں. جو آپ کے قریب سے گزرا آپ نے اس کو بدل دیا، اس کا ظاہر بھی بدلا، اس کا باطن بھی بدلا، اس کا رنگ بھی بدلا، اس کا روپ بھی بدلا، اس کا لباس بھی بدلا، اس کی گفتگو بھی بدلی، اس کی سیرت بھی بدلی، اس کا کردار بھی بدلا. اور یہی ہوتا ہے کونوا مع الصادقین کا رنگ، یہی ہوتا ہے سچوں کے ساتھ میت کا رنگ. الحمدللہ تعالی اس وقت میرے دائیں بائیں میرے سامنے الحمدللہ تعالی کثیر تعداد میں فیض یافتگان حضور یوسف المشائخ اور قبلہ عالم حضرت کبیر الاولیاء کے چلتے پھرتے فیض کے نمونے تشریف فرما ہیں. اگر ایک ایک کا تعارف کروایا جائے تو رات بیت جائے. بالخصوص خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف. اس کے بعد زینت القرہ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم صاحب مجددی منظور نظر خلیفہ حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف. صوفی باصفا واجب الاحترام جناب صوفی شیخ مظہر سعید صاحب خلیفہ مجاز حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف گجرات سے آپ تشریف لائے ہیں، وہ جلوہ فرما ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نت کلا سے حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کے خلیفہ مجاز جناب صوفی محمد منیر صاحب آپ تشریف فرما ہیں. گجرانوالہ ڈویژن کے چادر اور تحریک کے نمایاں ترین رہنما اور انتہائی قریبی ساتھی حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف واجب الاحترام جناب حاجی مراد علی بھٹی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کے ایک اور منظور نظر خادم واجب الاحترام جناب پروفیسر طارق محمود مغل صاحب تشریف فرما ہیں. ٹھٹھا سے اور جنگی سے قبلہ عالم کے منظور نظر خلیفہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب علامہ صاحب کافی دیر سے اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب اور چادر اور کانفرنس کی میزبانی کے فرائض حسب معمول ہر سال کی طرح بخیر و خوبی سر انجام دے رہے ہیں. میرے سامنے نگاہوں کے سامنے چہرے ایسے ہیں جو شناسا ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو شناسا ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر میں ترتیب سے نام لینا شروع کروں تو رات کم پڑ جائے گی، مگر فیضان حضرت یوسف المشائخ شمار ہونے میں نہیں آئے گا. مگر مہمانان گرامی قدر کی کثیر تعداد ہے، نعت خواں حضرات، قرہ حضرات، علماء کرام اور حضور قبلہ عالم حافظ جی سرکار کا حکم مبارک بھی ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے تاکہ جس وقت آپ تشریف لائیں تو محدود وقت کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے
استفادہ کر سکے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا واجب الاحترام جناب قاری شفقت رسول مجدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب قاری شفقت رسول مجدی صاحب یہ آستانہ عالیہ جوڑا شریف کی مسجد کے امام اور خطیب ہیں۔ جناب قاری شفقت رسول مجدی صاحب، ان کی نعت سے پہلے آپ کو بھی اس رنگ و نور کے قافلے کا ساتھی بننا چاہیے۔ آپ کی نگاہیں یقیناً مصروف عبادت ہیں کہ اپنے شیخ کی منتظر ہیں، اپنی زبان کو حرکت دے کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں اور اپنی موجودگی کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، ابھی تو حضور قبلہ عالم حافظی سرکار نے تاجدار چورا شریف نے جلوہ فرما ہونا ہے۔ اگر ابھی یہ سستی کا عالم ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اپنے جوش اور جذبے کو جوانی دیں اور اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو روانی دیں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف، حضور قبلہ عالم حافظی سرکار جناب قاری شفقت رسول مجدی صاحب۔